السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے. یہ آیت نہایت عظیم الشان ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس میں جنت اور اہل جنت کی طرف اشارہ فرماتا ہے. غور کیجئے، ہم سب کا مطلوب و مقصود جنت ہے، اللہ کی رضا ہے. اگر ہم باوجود مسلمان ہونے کے اگر ہم نے جنت کی فکر نہ کی، اس کے لیے کوشش نہ کی، تو مجھے بتایا جائے کہ اسلام پر جینے کا، اسلام پر چلنے کا، اسلام پر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آئیے مختصر انداز میں 2 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. لوگو دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو. کس میں؟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. دیکھ رہے ہیں، جنت کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دوڑ لگانے کا حکم دے رہا ہے. اس لیے کہ جنت ایسے نہیں ملے گی سونے سے. جنت آپ کو بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گی. دوڑ لگاؤ کس طرف؟ رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. اب آئیے، جنت کا تذکرہ خود فرماتا ہے. جنت کیسی ہے؟ عرضها السماوات والارض. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے. فرمایا جنت کی چوڑائی، جنت کا جو عرض ہے، یہ آسمانوں، 7 طبق آسمان ہے نا، آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. بتائیے، جس جنت کا یہ عالم ہو کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہو، اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی سے، چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے. جب اس چوڑائی کا یہ عالم ہے، اس لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ آگے چلیے، ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، اگر سوار آدمی جس کے پاس تیز سواری ہو 100 سال کی مسافت پر طے کرے گا تو بھی اس درخت کو کراس نہیں کر پائے گا. اس درخت کو کراس نہیں کر پائے گا. اب بتائیے کیسی جنت ہے، کیسے کیسے درخت ہیں، کیسے بالا خانہ ہے، کیسی نعمتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی نفس کو نہیں پتہ ہے، کسی جان کو نہیں پتہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں کیا کیا تیار کیا ہے. اور اسی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، کسی دل پر کھٹکا نہیں ہوگا، کسی دل پر کھٹکا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. غور کیجئے، ایسی جنت ہے. جنت، اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں ہزاروں آیتیں ہوں گی قرآن پاک میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اس کی نعمت کا تذکرہ فرمایا. جنت کی نعمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے، آپ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو طلب کریں گے، جو چاہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آٹومیٹک سسٹم کر دے گا، فوراً حاضر ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے، ایسی نعمتیں، ایسی جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حور عین ہے، نعمتیں ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں، محلات ہیں، عمارتیں، جن کا تذکرہ ابھی طول پکڑ لے گا، لیکن سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں کون سی جنت کی؟ اللہ اکبر. کہ ایسی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، موت کبھی نہیں آئے گی جنتی کو، ہاں؟ لیکن ایک نعمت ایسی ملے گی کہ اس کے لینے کے بعد جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا. وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے، رب سے ملاقات ہے. بندے کو جب یہ نعمت ملے گی، جنت کی بھی نعمتوں کو بھول جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرنے والوں میں سے بنائے. لیکن یاد رکھیے، ایک قاعدہ جنت میں جانے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ تو سوئے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو ان چیزوں کی فکر زیادہ نہیں ہے.
صبح سے شام تک ڈیوٹی، رات تک ڈیوٹی، جنت کی کیا فکر ہے، جنت کے لیے کیا عمل کرنا ہے، 2-3 نمازیں، 1 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. کیا سمجھتے ہیں؟ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَسَارِعُوا، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، پھر آپ جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنتی سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا 2 عمل ہیں، ایک تو اللہ کا تقوی اور دوسرے حسن اخلاق. حالانکہ حسن اخلاق تقوی میں داخل ہے، لیکن حسن اخلاق کو اسپیشل بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر آپ برائیوں سے دور رہو گے، گانے بجانے، شرک، بدعات، خرافات، نماز کو چھوڑنا، سود وغیرہ جتنی برائیاں ہم سماج و معاشرہ میں دیکھ رہے ہیں، اس سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے. حسن اخلاق سے پیش آئیے، لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیجیے کہ کبھی شکایت نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جتنی آیات ہیں اس میں عمل کا تذکرہ ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت کے وارث بنائے گئے کس بنا پر؟ عملوں کے بدلے میں. تو میرے بھائیو یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شارٹ میں یاد رکھیے، حفت الجنت بالمکارہ، سونے سے جنت نہیں ملے گی، فجر میں خراٹہ مارنے سے جنت نہیں ملتی ہے، بلکہ جنت کو اللہ نے تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. دین کے لیے جتنی تکلیف برداشت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے جنت کو مقدر کرے گا. اور حفت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے گھیر دیا ہے نفسانی خواہشات کے ذریعے. انسانی دل برائیوں کی طرف مائل ہے. ایک برائی میں انسان پڑ جائے، آپ دیکھیے ہمیشہ اس برائی کو وہ کرتا پھرتا ہے. یاد رکھیے، دین کے نام پر دین کو سیکھیے، قرآن و سنت سے اپنے عقائد کو مضبوط کیجیے. سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا جو عمل ہے وہ توحید ہے، دور کرنے والا شرک ہے، اور باقی نیک اعمال جو فرائض اور سنن ہیں وہ اس کے تابع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں کے عقائد کو مضبوط فرمائے، اس کی اصلاح فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اہل جنت میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.